السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آنتوں کے مسائل کا سامنا ہر ایک کو ہی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ تعین کرنا کہ جسمانی نظام سے خارج ہونے والا فضلہ یا پروٹین نارمل ہے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا حجم اور ساخت بدلتی رہتی ہے۔ در حقیقت اس کا انحصار آپ کی غذا یا زندگی کی صورتحال پر ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق آنتوں کے افعال ہر فرد میں مختلف ہو سکتے ہیں، جس کا انحصار غذا، جسمانی سرگرمی، پانی کا مقدار کا استعمال اور ادویات پر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے اور ٹوائلٹ میں جانے کا معمول کیا ہے، مگر اس وقت کیا ہو جب آپ کو تبدیلی محسوس ہو۔ جی ہاں ویورز، یہ وہ تبدیلی نہیں جو عمران خان کی بتائی گئی تبدیلی ہے، یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ کے جسم کے اندر ٹوائلٹ میں جانے کے وقت محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ اس بارے میں چند ماہرین کی رائے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو خود بھی اس حالت کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس صورتحال میں تبدیلی کو دیکھ کر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر فضلے کی رنگت گہری بھوری رنگ کے بجائے سیاہ ہو تو اس پر فکر مند ہونا چاہیے۔ اس رنگت کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپری غذائی نالی، معدے یا چھوٹی آنت میں خون بہہ رہا ہے، مگر کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ اگر آئرن سپلیمنٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو فضلے کی رنگت اتنے گہرے سبز رنگ کی ہو سکتی ہے کہ وہ لگ بھگ سیاہی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ اور ادویات کے استعمال کا بھی یہ اثر ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی بہتر ہے کہ ایسی حالت میں ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ شوخ یا سرخ رنگ کا فضلہ آنا، اگر یہ رنگت نظر آئے تو یہ متعدی نالی یا جسے انال کنال یا مقعد ریکٹال کے نچلے حصے میں جریان خون کا اندیہ ہو سکتا ہے۔ اندرونی بواسیر اور چند دیگر امراض میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایسی رنگت نظر آنے پر ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کر لینا چاہیے۔ عنابی یا میرون رنگ کا فضلہ، اگر فضلے کی رنگت عنابی ہو یعنی سیاہی مائل گہرا سرخ رنگ ہو اور ساتھ میں ناگوار بو کا سامنا بھی ہو تو چھوٹی آنت یا کولون کے آخری حصے میں خون بہنے کا اندیہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں ویورز، یہ حالت چھوٹی آنت میں یا کولون کے آخری حصے میں خون بہنے کا اندیہ ہوتا ہے۔ عطفیت، جسے ڈائیورٹیکولوس اس حالت کو کہا جاتا ہے، اس میں آنتوں میں تھیلی نما حصے ابھر آتے ہیں اور شریان کی ساخت میں خرابی یا نقص کا عارضہ اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں، جو کہ ایمرجنسی روم میں جانے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو ویورز، ایسی حالت میں بھی ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کر لینا چاہیے۔ زرد، چکنا اور بہت زیادہ بدبودار فضلے کا آنا، اس طرح کی رنگت اور بو کی وجہ چربیلے اسہال کے باعث ہوتی ہے اور یہ فضلے میں بہت زیادہ چربی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کرس کارپیو کے مطابق اس طرح کا عارضہ اکثر میلا بوسپورٹین سنڈروم، لبلبے کے افعال میں کمی اور صفرا یا بائل کے امراض کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فضلے میں یہ علامت نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو چربی ہضم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور مریض میں چربی حل پذیر کرنے والے وٹامنز جیسے وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے کی کمی کے خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ عام حالات سے مختلف فضلہ آنا، ہمارا جسم لگے بندھے معاملات کا عادی ہوتا ہے اور اگر اچانک فضلے کے حجم میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی تبدیلی کسی ورم جیسی کیفیت کا نتیجہ ہو سکتی ہے جو کہ شاید کروہن یا انفیکشن میں موجود ہو۔ اگر فضلے کی شکل تبدیل ہو کر پانی جیسے یا ہیضے جیسی ہو جائے تو یہ خراش اور موائی الامیہ کی علامت ہو سکتی ہے، جسے IBS بھی کہا جاتا ہے۔ اس عارضے کے نتیجے میں قبض کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چبچبا پن یا بلغم جیسا فضلہ آنا، ایسا عموماً آنتوں میں ورم کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے ماہر ڈاکٹر پیوٹن برکم کے مطابق یہ IBS امراض کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کو کبھی بھی نظر انداز مت کرنا چاہیے اور فوری طور پر طبی امداد کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ فضلے کا سخت آنا، غذا میں فائبر کی کمی اور کم پانی پینے کی عادت قبض کی شدت کو بڑھا دیتی ہے، جس سے فضلے کی ساخت سخت ہو سکتی ہے۔
مگر یہ مسئلہ ادویات اور آنتوں میں رکاوٹ یا کولون کینسر کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ قبض کا علاج متعدد طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے فائبر اور پانی کا استعمال بڑھانا، روزانہ کم از کم 25 گرام فائبر کو جسم کا حصہ بنانا، جبکہ پانی کی ضرورت ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تاہم حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے تاکہ وہ درست تشخیص کر سکیں۔ پانی جیسا یا بار بار فضلے کا آنا، ہیضہ خراب غذا کے استعمال یا ایک انفیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے جو عام طور پر ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر ہیضہ 2 ہفتے سے زیادہ برقرار رہے اور اس کے ساتھ جریان خون، جسمانی وزن میں کمی یا رات کو نیند متاثر ہونا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ انفیکشن کی جگہ لیکٹوزم کی عدم برداشت، IBS، آنتوں کے ورم کے امراض یا شکمی عارضے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ خیال اچھا ہے کہ اگر آنتوں کے فعال میں تبدیلی آئے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ فضلہ ہو سکتا ہے کسی گڑبڑ کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں، اور ایک ضروری بات، ہمارے اس چینل اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بلا ناغہ موصول ہو سکیں۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔